بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز دوستو، بات زکوٰۃ کی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر زکوٰۃ کا یعنی نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک جگہ ذکر فرمایا۔ بہت سے مقامات پر جہاں بھی ذکر کیا نماز کا، وہاں ذکر زکوٰۃ کا بھی کیا۔ بہت کم موقع ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز کا ذکر کیا ہو اور زکوٰۃ کا نہ کیا ہو۔ قرآن کریم کے اندر بہت کم موقع ایسے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کلمہ، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک خاص رکن ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے جب وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے اور سوال نہیں کر پا رہے تھے کسی وجہ سے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات کیے اور ان کے جوابات پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جس میں سب سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو مفصل کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں معلوم کیا، تو اسلام کی تمام تر بنیاد یعنی 5 ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے جو ہے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا، یعنی ارکان اسلام کے اندر زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، اور نمازوں کو قائم کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور جو ہے حج بیت اللہ کر، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کر۔ اس کے بعد احسان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ نے احسان کے بارے میں فرمایا کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو گویا تو یہ خیال کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور خیال کر کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ عزیز دوستو، یہ مفصل حدیث ہے اور کافی بڑی حدیث ہے، جو آپ کو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اور دوسری دیگر ستہ کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ہم ایمان والوں پر ادا کرنا فرض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ قیامت کے روز مال والے جو اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرتے، یہ مسلم شریف ہے، جو اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا چاندی روپیہ، یہ ان 3 کے بارے میں ہے۔
فرمایا کہ ان کا مال قیامت کے روز ایک تختی کی شکل میں بنایا جائے گا اور جہنم کی آگ کے اندر اس کو تپایا جائے گا، اور اس کو تپا کر اس کی پیشانی اور پیٹھ اور یعنی کہ اس کو تپا کر کے پیشانی پر داغ دیا جائے گا، اور دل پر اور پیٹھ کو اس سے جلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس دن، جس دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اس دن تمام دن ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آپ نے اتنا فرمایا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس سونا چاندی روپیہ تو بہت ہی کم ہوا کرتا تھا، البتہ جانور ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اونٹ کی تو تختی نہیں بنتی، اونٹ کو تو گرم کر کے نہیں جلایا جا سکتا، تو اونٹ والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اونٹ والا ہو اور ان کا حق ادا نہ کرے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دے، یا ان کو پانی پلانے میں یا دودھ نکالنے میں کوتاہی کرتا ہو اور ان کا حق ادا نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز چٹیل میدان کے اندر بٹھا دیا جائے گا یا لٹا دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر جو اس کا اونٹ چھوٹا بچہ بھی تھا وہ بھی جوان اور فربا ہوگا، اور جو کمزور اور بوڑھا بھی تھا وہ بھی جوان اور فربا ہوگا، اور جو جوان اور فربا ہوں گے وہ تمام کے تمام جوان اور فربا ہونے کی شکل میں اس کے سامنے لائے جائیں گے، اور وہ ان کو روند رہے ہوں گے، اور ایک کے بعد دوسرا اس کے اوپر چل رہا ہوگا، اور اپنے کھروں سے اس کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور اپنے منہ سے اس کو کاٹ رہے ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ ہے مال کا وبال۔ اس امت کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں مال بھی اس امت کا ایک فتنہ ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ قیامت کے دن ایسے ہی ہوتا رہے گا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اس دن۔ عزیز دوستو، پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑ اور بکری والے کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر وہ چھوٹا بچہ بھی ہوگا اس کے پاس تو وہ بھی بڑی بکری اور فربا بکری ہوگی، بڑا بکرا اور فربا بکرا ہوگا، اور اگر کوئی منڈا بکرا بھی ہوگا یا منڈی بکری بھی ہوگی تو اس کے بھی وہاں سینگ ہوں گے، اور کوئی ایسا جانور نہ ہوگا جس کے سینگ نہ ہو، نہ بھیڑ نہ بکری۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ سینگ بھی ایسے ہوں گے، یعنی مڑے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ سیدھے ہوں گے۔ اس حال میں اس شخص کو اس چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا یا بٹھایا جائے گا، اور لٹایا بٹھا کر کے اس کے اوپر ان کو روندنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ روندتے رہیں گے اپنے سینگوں سے اور اپنے کھروں سے اس کو زخمی کرتے رہیں گے، اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت کا دن پورا ہوگا اور اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ عزیز دوستو، وہ دن کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا۔ اونٹ والے یعنی اونٹ والے کو اس وقت تک رونتے رہیں گے، بکری اور بھیڑ بکری والے وہ اس کو اس وقت تک رونتے رہیں گے، اور گائے والے یعنی کہ وہ اس گائے والے کو اس وقت تک رونتی رہیں گی جب تک کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ سب کا حساب نہ چکا دے اور سب کو جنت یا جہنم کا راستہ نہ دکھا دے، یہاں تک کہ ان کو بھی جنت یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ کیوں کہ اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ان کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اور اگر ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی، ایک زکوٰۃ روکنے کی برائی ہوگی اور اس کے سوا اور بھی بہت ساری برائیاں اگر ہوں گی تو ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو آپ نے گھوڑوں کو یعنی گھوڑوں کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا اس کے لیے وبال ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ وہ اس کے لیے وبال ہوں گے جس نے اپنے گھوڑے کو فخر کے طور پر یا کسی ایمان والے سے دشمنی نکالنے کے طور پر یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے باندھ رکھا ہوگا، اور وہ گھوڑا اس کے لیے وبال جان ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا وہ ہے جس نے اس گھوڑے کو اپنے لیے باندھ رکھا ہو کہ میں جب بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر نکلوں گا اور ایمان کو اور دین کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا، جد و جہد کرتا رہوں گا. اس کے لیے گھوڑا باعث ثواب ہے. ایک اور بات فرمائی آپ نے جو ان سے بھی افضل ہے کہ گھوڑے والا ایک وہ بھی ہوگا جس نے گھوڑا اس لیے باندھ رکھا ہوگا کہ جس کو بھی اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت پڑے گی میں اس کو یہ گھوڑا دوں گا، جس کو بھی ضرورت پڑے گی. اور پھر فرمایا کہ جب وہ اس کو پانی پلانے کے لیے لے جائے گا تو اس کو پانی پلانے کے مقدار کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. جتنے راستے میں وہ چلے گا اس میں جتنے قدم رکھے ہوں گے ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. جتنا دور تک وہ گھوم کر آئے گا یا رسی توڑ کر نکل جائے گا وہ اتنی دور تک جتنے قدم اس نے رکھے ہوں گے وہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. تو عزیز دوستو پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ روکنا انسان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. زکوٰۃ روکنے سے سب سے پہلی بات دنیا ہی کے اندر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور قحط سالیاں ہوتی ہیں. اس لیے عزیز دوستو زکوٰۃ ادا کرو. میں کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ زکوٰۃ ادا کریں اپنے اپنے مالوں کی تو شاید کوئی غریب نہ رہے، اور اگر کوئی غریب رہے بھی تو کوئی پریشان نہ رہے. لیکن عزیز دوستو آج ہم زکوٰۃ پہلی بات تو ادا کرتے نہیں، اور اگر زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں تو پوری نہیں کرتے، اور پھر جب جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اس مال پر کوئی آسمانی آفت نہیں آتی عزیز دوستو. اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ بہت اچھا موقع ہے رمضان المبارک کا مہینہ، ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس لیے عزیز دوستو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے مالوں کی. اور بہت سارا نہیں بلکہ سونا چاندی اور روپیہ، اس کا تو صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے 100 روپے کا سونا ہے یا 100 روپے کی چاندی ہے یا 100 روپے آپ کے پاس موجود ہے مثال کے طور پر، تو صرف 2.5 روپیہ اس میں سے نکالنا ہے. یہ 1000 روپے پر یا 1000 روپے کی مالیت پر صرف 2.5 روپے کی مالیت یا صرف 2.5 روپیہ نکالنا ہے. کوئی زیادہ نہیں ہے عزیز دوستو. 97.5 ہمارے اور 2.5 اللہ کے راستے میں. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے لے کر کے رکھ لیا ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو 10 دنیا میں دوں گا، اور 70 آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا. اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو اور بھی زیادہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب جو ہے کر دیا جاتا ہے. عزیز دوستو زکوٰۃ ادا کریں، اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری ہی خیر ہے. اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کریں. اور کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آج تقریباً 25واں روزہ ہے، اب صرف 4 یا 5 روزے باقی رہ گئے ہیں. جس نے صدقہ کا فطر ادا نہ کیا ہو وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی جلدی سے جلدی کوشش کرے، اور ممکن ہو جہاں تک ہو سکے وہ صدقہ فطر ادا کرے یعنی عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے. اگر کوئی عید الفطر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس پر واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہوگا. اس لیے عزیز دوستو
غریبوں کا خیال رکھیں تاکہ غریب بھی اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ عید منا سکیں۔ اور لباس، عزیز دوستو، اس پر بہت زور دیا جاتا ہے لباس کے بارے میں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر، امام بخاری اس کو لے کر کے آئے ہیں عید کے بیان میں اور عید کی آرائش میں اور عید کی زیب و زینت میں لے کر کے آئے ہیں، اور امام مسلم نے اس کو لیا ہے کتاب اللباس میں، اور جو ہے اس میں یعنی مشکات شریف کے اندر اس حدیث کو لیا ہے زیب و زینت کے اندر، اور کتاب العیدین کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف جا رہے تھے، ایک کپڑا بک رہا تھا، موٹا تھا، ریشمین تھا، موٹا اور ریشمین تھا۔ آپ نے وہ تھان اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کپڑے کو خرید لیجئے اور اس کو خرید کر اس کو آپ پہن کر بنا کر پہن کر عید کی نماز پڑھائیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اس لباس کو وہ پہنے گا، اس لباس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اس لباس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تھان اٹھایا اور واپس بازار میں لے جا کر رکھ دیا۔ اگلی بار کسی اور عید کے موقع پر، عید ہی کا موقع ہے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جوڑا بھیجا، غالباً وہ بھی ریشمی ہی تھا۔ تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، سوال کر دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر وہ سوال نہ کرتے تو ہم تک ان سوالات کے جوابات کیسے پہنچتے؟ آج ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم سے بار بار سوال نہ کرو۔ آج ہمارے عالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے سوال کرنا ہماری توہین ہے۔ عزیز دوستو، علماء سے سوال کرنا علماء کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے تاکہ وہ حق بات کو پہنچاتے رہیں۔ اب سوال کرنے پر چڑھتے کیوں ہیں عالم؟ عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ان کو یا تو پتہ نہیں ہوتا یا حق بات وہ بتانا نہیں چاہتے، اس لیے چڑھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں سوال کم کرو۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سوالات کم کرو۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا سوالات کرنے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے ہم سوال نہیں کرتے تھے اور ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور آپ سے سوال کرے اور دین کی باتیں ہم کو بھی معلوم ہو جائیں۔ تو وہ سوالات کچھ اور تھے اور یہ سوالات کچھ اور ہیں۔ آپ ہی بتاؤ کہ اگر ہم علماء کرام سے سوالات نہ کریں تو پھر اور کس سے پوچھیں جا کر کے؟ ہمارے پاس کوئی وحی تو آئے گی نہیں، یا ہمارے خواب کوئی ایسے معتبر تو ہے نہیں کہ جو بالکل پکی بات ہو۔ اور خواب کی بات اگرچہ احادیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ خواب 46 یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن عزیز دوستو، خواب کی بھی تو 3 قسمیں ہیں، ایک نفسانی خواب ہے، ایک شیطانی خواب ہے، اور جو سب سے اول اور افضل خواب ہے وہ رحمانی خواب ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہمارے خوابوں کا یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کیسا خواب دیکھا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو ایسے ایسے خواب دیکھتے ہوئے سنا ہم نے جو بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہرگز خواب کے اوپر دین کا دار و مدار نہیں ہو سکتا۔ خواب کی بات وہی معتبر ہوگی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، اور قرآن اور حدیث جو ثابت کریں گے وہ علماء کریں گے، اور علماء اس وقت ثابت کریں گے جب ہم ان سے سوالات کریں گے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، علماء سے سوال کریں، سوال کرنا ضروری ہے۔ تو عزیز دوستو، سوال کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ایک لباس آپ کے لیے بھیجا تھا تو آپ تو یوں فرما رہے تھے کہ اس کو وہ استعمال کرے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر وہ کپڑا میں نے تیرے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے، تاکہ اس کو بیچ کر تو اپنی ضرورت پوری کر لے. یہ ہے حقیقت عید کے دن نیا لباس بنانے کی. میں کہتا ہوں لباس بناؤ لیکن قرض لے کر نہ بناؤ. لباس بناؤ لیکن ایسا نہ بناؤ کہ جو غریب کا دل دکھ جائے، غریب کو چوٹ پڑ جائے، غریب جو ہے مایوس ہو جائے. لباس ایسا نہ بناؤ، قرض لے کر نہ بناؤ، بلکہ معتدل بناؤ، بلکہ نہ بناؤ. بنانے کا تو کہیں حکم نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے جمعے کے دن کا تو مخصوص پڑھا ہے، البتہ ہو سکتا ہے عید کے دن کے لیے بھی ہو. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو تمہارے پاس لباس رکھا ہوا ہو اس میں جو اچھا لباس ہو اس کو زیبتاً کرو جمعے کے روز. لیکن عزیز دوستو، عید کا اگرچہ ذکر نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جیسا جمعہ ہمارے لیے عید ہے ایسے ہی عید بھی ہمارے لیے عید ہے. اس لیے ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہو کہ عید کے دن وہ لباس زیبتاً کرو جو تمہارے لباس کے اندر سب سے بہتر رکھا ہوا ہو. اور حدیث یاد بھی آ گئی، سند بھی صحیح ہے. عزیز دوستو، عید کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے پاس لباس رکھا ہو اس میں جو اچھا لباس ہو اس کو پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو. یہ تمام تر چیزیں سنت ہیں، لیکن لباس بناؤ قرض لے کر بناؤ، دوسرے کا دل دکھا کر بناؤ، ادھار لے کر بناؤ، یہ تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے عزیز دوستو. اس لیے لباس بنانا ہے، ہمیں ضرورت ہے تو ہم ضرور بنائیں، لباس بنائیں، لیکن اس کو مخصوص عید کے لیے یا مخصوص بہتر سے بہتر یا مخصوص اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو چیز خریدی جائے گی، جو چیز لی جائے گی، جو چیز کھائی پی جائے گی اس کا حساب نہیں ہوگا. عزیز دوستو، ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو رمضان المبارک میں پورے سال کا غلہ لے کر ڈال لو. اگر ایسا ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں پورے سال کا سبزہ لے کر ڈال لو. اگر ایسا ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا پورے سال کا خرچہ ہے اس کو لے کر کے ڈال لو، اور قیامت میں کوئی حساب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک آدمی اپنے قدم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا جب تک اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں اور وہ 5 کے معتبر جواب نہ دے دے. اس میں رمضان اور غیر رمضان کا کوئی ذکر نہیں ہے، الا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس کا انتقال ہوا ہو وہ اس سے رمضان کے لیے حساب و کتاب روک لیا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کر گیا وہ سیدھا جنت میں گیا. عزیز دوستو، ایمان شرط ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا نہیں اور مر گیا تو کیا جنت میں جائے گا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھی نہیں تو اور وہ مر گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ہاں، نبی علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا جنت کا، اور 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں رہتا جہنم کا. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا. لیکن عزیز دوستو، وہ حدیث تو بہت ہی کمزور ہے اور ضعیف ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت ہی میں رہے گا. ایسا نہیں ہے. اگر وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا تو رمضان کے بعد، عید کے بعد ضرور جنت سے نکال دیا جائے گا. اگر رمضان کے مہینے میں مرنے کی فضیلت ہوتی تو کتنے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. خودکشی کرنے والے پر تو جنت حرام ہے. عزیز دوستو، اگر کلمہ گو اور رمضان ہی کے مہینے میں مرنے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو بے شمار لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے وہ بھی مرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی تھی. اس لیے عزیز دوستو، یہ خیال ہے صرف.
ہاں رمضان کے مہینے میں مرنے کی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ جو جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو اس کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو صحیح اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جتنی باتیں نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان تمام تر باتوں کو راسخ فرما دے۔ تو عزیز دوستو، ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ہماری اس ویڈیو کے اندر اگر کوئی کمی دیکھے تو ضرور ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آئندہ کسی اور ویڈیو میں اس کمی کو نہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔